اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من، جیسا کہ میں نے پچھلے درس کے آخر میں عرض کیا تھا، ہمارا آج کا یہ درس کے سلسلے کی ایک کڑی نہیں بلکہ خصوصی درس ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اب قرآن کریم کے صفحہ حیات کی آخری منزلوں میں آ رہے ہیں۔ 29واں اور 30واں پارہ ہمارے سامنے آئے گا۔ قرآن کریم نصاب کی ایک کتاب ہے، اور نصاب کی کتاب کی طرح ہی اس کی ترتیب رکھی گئی ہے۔ یہ الحمد سے والناس تک طالب علم کو اپنے ساتھ ساتھ اس طرح لے جاتا ہے کہ جوں جوں وہ اگلی کلاس میں پہنچتا چلا جاتا ہے، تعلیم کی سطح بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور آپ سوچئے کہ جب یہ آخری مراحل میں آ پہنچے گا تو وہاں اس سطح کی کیا کیفیت ہوگی۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھیے کہ اب طالب علم ایم اے کے فرسٹ ایئر میں آ گیا۔ یہ 2 سال آخری 2 سال ہیں اس کے نصاب تعلیم کے، اور اس ایم اے میں ہوتا کیا ہے، پہلی جماعت سے بی اے تک جو کچھ بھی اس نے پڑھا ہوتا ہے اس کا ملخص، اس کا عصارہ، اس کا فشردہ ان 2 سالوں کے اندر سامنے آ جاتا ہے۔ سارا ایکیومولیٹو نالج مرتکز ہو کر کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر ان 2 سالوں میں سامنے آتا ہے۔ ان میں تفاصیل نہیں ہوتی، ڈیٹیلز نہیں ہوتی، ہر چیز اشارے میں بیان کی جاتی ہے، سمبلز ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں، تفاصیل کی بجائے اصطلاحات ہوتی ہیں، اور ہر اصطلاح کے اندر ہزاروں تفاصیل سمٹی ہوئی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان آخری 2 پاروں میں قرآنی تعلیم کی یہی کیفیت ہے۔ اس میں سمبل سے زیادہ کام لیا گیا ہے، اصطلاحات زیادہ آئیں گی آپ کے سامنے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم ایک خصوصی درس میں ان علامات اور ان اصطلاحات کا مفہوم دیکھ لیں کہ جب اس کے بعد یہ اصطلاحات بار بار ہمارے سامنے آئیں تو ہر بار اس کی ضرورت نہ پڑے کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ ان اصطلاحات کی تفصیل ایک ہی دفعہ ہمارے سامنے آ جانی چاہیے۔ آج کا درس اسی مقصد کے لیے میں نے مختص کر دیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جیسا کہ اب آپ دیکھ چکے ہیں 28واں پارہ ختم کرنے کے بعد، قرآن کریم کی ساری تعلیم ایک ہی مرکز کے گرد گردش کرتی ہے، اور وہ ہے قانون مکافات عمل۔ انسان کا ہر کام، حتیٰ کہ دل میں گزرنے والا خیال اور ارادہ بھی ایک نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے۔ انسانی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک تو اس کا طبعی زندگی ہے، فزیکل لائف جسے آپ کہتے ہیں۔ فزیکل لائف کے طبعی زندگی کے قوانین کا مشاہدہ ہر روز ہر سانس میں ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ ایسے اٹل قوانین ہیں
تو جیسے کہ میں مثال کے طور پہ اکثر سمجھایا کرتا ہوں، آگ میں انگلی ڈالیے جل جائے گی، اس میں سخت درد ہوگا۔ یہ قانون ہے کہ آگ کا خاصا جلانا ہے، اس میں انگلی ڈالیے تو وہ جل جائے گی اور جلنے کے بعد اس میں درد ہوگا۔ یہ ایسا اٹل قانون ہے کہ نہ کسی کی سفارش اس میں کوئی اثر انداز ہو سکتی ہے، نہ آپ کہیں رشوت دے کے چھوٹ سکتے ہیں، نہ کسی کا اثر کوئی کام دے سکتا ہے، نہ ہی یہ صورت ہوتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے، پکڑنے والا پکڑے تو آپ کو اس کی سزا ملے، اور ایسا نہ ہو تو اس کی سزا نہ ملے۔ کمرے کی تنہائیوں میں جہاں کوئی دیکھنے والا پکڑنے والا نہیں ہے، وہاں بھی آگ میں انگلی ڈالیے تو وہ اسی طرح سے جلے گی اور درد پیدا کرے گی جس طرح سے کہ آپ ایک بھرے جلسے میں ایسا کریں۔ یہ فزیکل لاز ہیں اور از خود ان کے نتائج مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ از خود سے مراد ہے اس نظام، اس پروسیس کے مطابق جو خدا نے مقرر کیا ہے، ورنہ از خود تو یہاں کائنات میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ انسانی زندگی کا دوسرا حصہ یاد رکھیے، میں آج تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارات سے گزرتا چلا جاؤں گا، آگے کے تفاصیل ڈھیروں آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں اس سے پہلے۔ انسانی زندگی کا دوسرا حصہ تمدنی زندگی کہلاتی ہے۔ باہمی مل جل کر ہم نے رہنا ہے، معاملات کا اشتراک ہوتا ہے، ایک کا واسطہ دوسرے سے پڑتا ہے۔ اس زندگی کو ایک قاعدے اور قانون کے مطابق گزارنے کے لیے بھی کچھ قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں آپ کا نظام تمدن جو ہے وہ قوانین دیتا ہے، یہ آپ کے ہاں کے حکومت کے قوانین، معاشرے کے قوانین۔ ان قوانین کی بھی یہ کیفیت ہے کہ اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کی بھی سزا ملتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس وقت تک کم از کم انسان نے جو نظام عدالت وضع کیا ہے وہ اس سے کہیں پس تر ہے جو فطرت کا نظام خارجی کائنات میں یا ہماری طبعی زندگی کے اندر واقع ہے۔ طبعی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ جہاں کوئی قانون شکنی کی اس کی سزا ملی، اور پھر اس کی سزا کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس سے بچا نہیں سکتا، نہ سفارش چلتی ہے، نہ رشوت چلتی ہے، نہ اثر چلتا ہے، نہ بچ سکتا ہے۔ کتنا محکم نظام عدل ہے فطرت کا، اس کے مطابق انسانوں نے آج تک جو اس وقت تک جو نظام وضع کیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جرم کرنے والا اگر ذرا بھی صاحب اصل و رسوخ ہے، بہت زیادہ دوسروں سے ذہین ہے، ہزار طریقے ایسے پیدا کر لے گا کہ جرم کرے اور اس کی سزا نہ پائے۔ یعنی آپ دیکھیے گا کہ اس معنی میں انسان حالانکہ کائنات سے اپنے آپ کو افضل کہتا ہے اور اس سے آگے بھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کا نظام عدل ابھی تک اس سطح پہ بھی نہیں پہنچ سکا جہاں بقول ان مغربی مفکروں کے اندھی فطرت کا نظام پہنچا ہوا ہے۔ یہ نظام تمدن ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ جرم کرنے کے باوجود امکانات اس کے ہیں کہ وہ اس کی سزا سے بچ جائے۔ یعنی یہاں جو قانون مکافات ہے کہ ہر عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے، یہاں اس میں سکم ہے، اس میں کمزوری ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں چل رہا جیسا کہ یہ ابھی زندگی کے اندر، کائناتی زندگی کے اندر چل رہا ہے۔ مغرب کا تصور، مغرب سے مراد ہے جسے مٹیریلسٹک کانسیپٹ آپ کہتے ہیں، مادی تصور حیات جسے کہتے ہیں،
اس نے یہ کہا کہ انسان کی زندگی تو طبعی زندگی ہے، طبعی قوانین کے مطابق یہ آیا، طبعی قوانین کے مطابق یہ زندہ رہا، طبعی قوانین کے مطابق مر گیا، اور جب مر گیا تو انسان ختم ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس تصور کی روح سے وہ لوگ کہ جو تمدنی قوانین ہی کہہ لیجئے ان قوانین کی خلاف ورزی کریں اور اس کے بعد ایسا انتظام کر لیں کہ ان کی سزا سے بچ سکیں اور بچ جائیں، تو یہ جو بنیادی چیز تھی قانون مکافات عمل کی، یہ باطل ہو کے رہ گئی۔ اس تصور زندگی کے ماتحت یہ شے ختم ہو گئی۔ قرآن تصور دیتا ہے زندگی کا جس کے ماتحت یہ قانون مکافات عمل کہیں بھی شکست نہیں کھاتا، اور وہ کہتا یہ ہے کہ انسان اس کی طبعی زندگی کا ہی نام نہیں ہے، طبعی زندگی کے علاوہ ایک اور شے بھی اس کے اندر ہے کہ جو جسم کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اور اسے کہتے ہیں انسان کی ذات یا ہیومن پرسنالٹی یا نفس انسانی، خودی یا انا یا ایگو۔ الفاظ مختلف ہیں لیکن قرآن کا تصور اس کے متعلق یہ ہے، اور یہی تصور ہے کہ جو قانون مکافات عمل کے اس احکام کو پورا کرتا ہے جو ہمارے نظام عدل اور تمدنی زندگی میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل کا ایک اثر خود اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہو گئی جو طبعی قانون کی طرح یہ ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی لکونہ نہیں رہا، کوئی سکم نہیں رہے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نتیجے سے انسان کسی طرح سے بچ جائے۔ لہذا جس طرح سے طبعی زندگی کے متعلق وہ قوانین کار فرما تھے، انسانی ذات کے تصور کے بعد، اس نظریے کے بعد قانون مکافات عمل اٹل ہو جاتا ہے۔ درمیان میں انسان نے جو خود اپنا نظام عدل بنایا تھا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں تو احکام اور اس میں تو خرابیاں اور کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ فطرت کا قانون فزیکل لائف کے اندر بھی ایسا تھا جس میں کوئی سکم نہیں تھا، اور قرآن کا دیا ہوا نظام یعنی انسانی ذات کا تصور بھی ایسا ہے کہ اس میں قانون مکافات عمل کا کوئی سکم باقی نہیں رہتا۔ انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور وہ نتیجہ اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ طبعی قوانین کے تابع انسان وہ کام بالارادہ کرے یا بلا ارادہ کرے، وہ اس کی سزا پا لیتا ہے۔ آگ میں آپ کی انگلی بالارادہ آپ ڈالیں یا سوتے میں بلا ارادہ آگ میں جا پڑے، دونوں کا اثر ایک ہوتا ہے، لیکن انسانی ذات اس کی طبعی زندگی سے اس وجہ سے الگ ہے کہ یہ صاحب اختیار و ارادہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسانی ذات کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جو کام بالارادہ کرے اس کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے جو قرآن نے کہا کہ ارادہ خواہ عمل میں لا سکے یا نہ لا سکے، خود ارادہ ایک عمل ہے، اس ارادے کا بھی اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے۔ اب اس اعتبار سے یہ قانون طبعی قانون یا فزیکل لا سے ایک قدم آگے چلا گیا۔ یہ جو نظام قانون یا نظام مکافات ہے،
اسے دین کہا جاتا ہے۔ دین کے معنی ہی قانون کے اور قانون مکافات کے ہیں۔ یہ قرآن کی اولی بنیادی اصطلاح ہے اور ان دو پاروں میں یہ بار بار اصطلاح آئے گی۔ اس زندگی کے اندر افراد نہیں بستے، قومیں بستی ہیں۔ انسان مدنی الطبع ہے، یہ دوسروں کے ساتھ مل کے زندگی بسر کرتا ہے۔ اسے جماعت کہہ لیجئے، گروہ کہہ لیجئے، قوم کہہ لیجئے، ہم سمجھنے کی خاطر اسے قومی زندگی کہیں گے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کائنات کی جتنی قوتیں ہیں وہ ہم نے انسان کے لیے تابع تسخیر کر دی۔ اب ایک قوم وہ ہوگی کہ جو فطرت کی ان قوتوں کی طرف سے بے اعتنائی برتے گی، انڈیفرنس ہوگا، یا انہیں قابل نفرت سمجھے گی، یا ان کو اپنے سے اونچا سمجھے گی۔ انسان کی تاریخ یہی کچھ بتاتی چلی آئی ہے۔ ان تینوں شکلوں میں سے کوئی شکل بھی ہو، وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کرے گی، اور جو قوم فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کرتی وہ آدمیت کے مقام کے اوپر نہیں آ سکتی۔ صرف آدمیت کا مقام میں کہہ رہا ہوں ابھی۔ فطرت کی قوتوں کو مسخر نہ کرنے والی قوم آدمیت کے مقام پہ نہیں آتی، لہذا اس کی اس دنیا کی زندگی بھی تاریخ گزرتی ہے، مشقتوں اور مصیبتوں کے اندر گزرتی ہے۔ دوسری قوم وہ بتاتا ہے کہ جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لیتی ہے، ان قوتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کی یہ زندگی خوشحالی کی زندگی ہو جاتی ہے، خوشگواری کی زندگی ہو جاتی ہے، تابندہ اور تابناک زندگی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ان قوتوں کو مستقل اقدار یا پرماننٹ ویلیوز کے تابع نہیں رکھتی، تو باقی دنیا تو جس طرح جہنم میں زندگی بسر کرتی ہے وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسی قوم کو یہ مفاد عاجلہ تو ہوں گے، شعلہ مستعجل ہوگا، تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے اندر بڑی زیادہ چمک پیدا ہوگی، لیکن اس قوم کا مستقبل تاریک ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی اس کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ زوال آمادہ ہے یہ قوم، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ میں آگے چل کے ذرا عرض کروں گا کہ ان مستقل اقدار یا اخلاقی قوانین کا تعلق کیا ہے ان طبعی زندگی سے۔ مثلا ایک قوم فطرت کی پوری قوتوں کو مسخر کر کے بہت بڑی قوت حاصل کر لیتی ہے دنیا میں، پھر اس کے بعد کون سی چیز ہے کہ جو اس کو تباہ کر دیتی ہے؟ یہ چیز کہ اس کے اندر اخلاقی خرابیاں تھیں، ویلیوز کی اس نے پرواہ نہیں کی تھی۔ اگر اس نے فزیکل فورسز اور قوتیں اپنے ہاں مستحکم طور پر حاصل کر رکھی ہیں، تو ان چیزوں کا اثر کیا ہے کہ ان کے باوجود یہ شکست کھا جائے اور زوال پہ آ جائے، میں یہ آگے چل کے ذرا بتاؤں گا۔ لیکن بہرحال قرآن کہتا ہے کہ دوسری قوم یہ ہے کہ یہ زندگی کچھ وقت کے لیے ہی صحیح اس کی خوشگوار ہو جاتی ہے، تابندہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مستقبل تاریک ہوتا ہے۔ اور تیسری قوم وہ ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں قوانین خداوندی کے تابع، مستقل اقدار کے تابع رکھے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کی یہ زندگی درخشندہ اور تابناک ہوتی ہے اور اس کا مستقبل بھی بڑا روشن ہوتا ہے۔ تین قسم کی اس نے یہ قومیں یہاں گنائی۔ اب آپ دیکھیے
کہ اجتماعی طور پر بھی قرآن بتاتا ہے کہ قانون مکافات عمل یہاں نافذ ہے، رائج ہے، اطلاق اس کا ہو رہا ہے۔ جو قوم جس قسم کی اپنی زندگی بناتی ہے اس کے مطابق اس کے نتائج مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ حصہ قوموں کی زندگی سے متعلق ہو۔ اس دنیا میں جب کسی قوم پہ اس قسم کا انقلاب آتا ہے کہ اس کی تباہی اس سے واقع ہو جاتی ہے، شکست ہو جاتی ہے، ناکام رہ جاتی ہے، اس پہ زوال آ جاتا ہے، اس کو قرآن الساعت سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ اس کی اصطلاح ہے۔ اس کے معنی ہی ایک ایسا انقلاب ہے، اس کو قرآن کہتا ہے بغتتاً آ جاتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے، اور یہ چیز غور سے سمجھنے کی ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ انسان کے اندر خواہ ایک فرد ہو یا ایک قوم ہو، دو قوتیں بیک وقت کام کر رہی ہوتی ہیں، تعمیری قوتیں کنسٹرکٹیو فورسز، تخریبی قوتیں ڈسٹرکٹیو فورسز۔ تعمیری قوتیں اس کے اندر مدافعت کی قوت پیدا کرتی، ریزسٹنس کی پاور پیدا کرتی چلی جاتی، یہ اس کی ذات میں تقویت پیدا کرتی جاتی ہیں۔ تخریبی قوتیں اس میں عزم ہلال پیدا کرتی ہیں، تخریب پیدا کرتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت کار فرما ہوتی ہیں۔ وہ کہتا یہ ہے کہ جب تک کسی فرد یا کسی قوم کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جھکا رہتا ہے وہ اس وقت تک تباہی سے محفوظ رہتی ہے، اور جب اس کا تخریبی قوتوں کا پلڑا جھک جاتا ہے تو وہاں اس کے اوپر تباہی آتی ہے، وہاں اس پہ بربادی ہوتی ہے۔ یہ وقت کہ جب اس کی تخریبی قوتوں کا پلڑا جھک کے اس کے یہ ایکیومولیٹو اعمال کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اسے الساعت کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ کہتا ہے بغتتاً آتی ہے۔ یہ دوسری اصطلاح ہے اس کی۔ وہ جو پہلا نظام ہے اس کے لیے اس نے کہا ہے ثقلت موازینہ و خفت موازینہ، پلڑوں کا جھکنا اور پلڑوں کا اٹھنا۔ کہتے ہیں یہ ہر آن ہوتا رہتا ہے، فرد کی زندگی میں بھی، قوم کی زندگی کے اندر بھی۔ یہ سارا وقت بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ اعمال اپنے نتائج پیدا نہیں کر رہے، لیکن یہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو عجلت پسند ذہن ہے انسان کا، وہ جب کسی کے ایک ایکشن یا ایک خراب کام کو دیکھتا ہے تو اس کے فوری بعد یہ کہتا ہے کہ صاحب اگر کوئی قانون مکافات ہے، اگر کوئی خدا ہے، اگر کوئی واقعی اس قسم کی گرفت ہونی ہے تو یہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہاں نظام یہ ہے کہ دونوں پلڑے ہیں، جب تخریبی قوتوں کے پلڑے نے جھکنا ہے اس وقت یہ تباہی آتی ہے۔ قرآن کہتا یہ ہے کہ ہمارا قانون مکافات ہے بڑا سریع الحساب، یہ بھی اس کی ٹرم ہے، ساتھ کے ساتھ نتیجے مرتب کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس درمیانی وقفے کو وہ مہلت کا وقفہ کہتا ہے۔ جب یہ پلڑے کے جھکنے اور اٹھنے کا پروسیس جاری ہوتا ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ اگر اس دوران کوئی قوم یا فرد جو دیکھے کہ میرا تعمیری قوتوں کا پلڑا کمزور ہو رہا ہے، اگر وہ اس سے باز آ جائے، لوٹ آئے، اسے چھوڑ دے اور تعمیری قوتوں کی طرف آ جائے، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی اگلی اصطلاح ہے۔ اس واپسی سے جب وہ اپنی تعمیری قوتیں اور زیادہ بڑھا لیتا ہے، پاور آف ریزسٹنس اس میں اور بڑھ جاتی ہے، تو اس کو حفاظت مل جاتی ہے اس تباہی سے جو دوسرے پلڑے کے جھکنے کی وجہ سے آنے والی تھی۔ اسے مغفرت کہتے ہیں۔
مغفرت کے معنی ہی حفاظت ہوتا ہے. اس سے وہ اپنے لیے سامان حفاظت حاصل کر لیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ نہایت سائنٹیفکلی ہوتا چلا جا رہا ہے. قانون مکافات ایک عمل کے مطابق ہوتا چلا جا رہا ہے. یوں وہ کہا جائے گا کہ مغفرت ہو جاتی ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ سارا ایکیمیلیٹو اثر جو ہے وہ اس کی تباہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. یہ جو ظہور نتائج ہے، ان نتائج کے نمودار ہونے کا وقت جو ہے یہ ہے کہ جسے آپ یوم کہتے ہیں. یوم کے معنی دن ہی نہیں ہوتا، وقت، ثانیہ، لمحہ، دور، زمانہ، اس سب کو یوم کہتے ہیں. ظہور نتائج، جب یہ نتائج محسوس شکل میں نمودار ہو کر سامنے آ جائیں، اسے یوم الدین کہتا ہے قرآن. یعنی ان نتائج کے محسوس شکل میں سامنے آ جانے کا وقت، یہ بھی اس کی ایک اصطلاح ہے اپنی. اور آگے چلیے. انسان غلط کام کرتا رہتا ہے اور خود بھی وہ یا تو غافل ہوتا ہے اس چیز سے کہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے مجھے، یا وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے. لیکن نہ تو اس کا تغافل اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ اس کا انکار اسے بدل سکتا ہے. ساری دنیا آنکھیں بند کر لے، سورج پھر بھی چمکے گا، وہ روشنی اور حرارت دیتا چلا جائے گا. وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم دیکھیں تو وہ سورج روشنی دے، ہم آنکھیں بند کر لیں تو وہ سیاہ ہو جائے. خدا کے قوانین ہمارے اقرار اور انکار کے محتاج نہیں ہوتے. وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کا محسوس نتیجہ سامنے آتا ہے، آمنے سامنے وہ ہوتا ہے، اس وقت وہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ واقعی یہ ٹھیک چیز تھی کہ غلط کام اپنا تباہ انگیز نتیجہ پیدا کر کے رہتے ہیں. اس طرح سے اپنے نتائج کو خدا کے قانون کے سامنے پانا یا ان کا آمنا سامنا کرنا جسے کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اسے لقائے رب کہتے ہیں. اللہ کا آمنے سامنے ہو جانا. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ خدا تو یوں سامنے کسی کے آ ہی نہیں سکتا. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، انسانی نگاہیں تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس لیے یہ جسے کہا جاتا ہے اللہ کی ملاقات، خدا سے ملنا، یہ تصور یہ نہیں ہے کہ یہ خدا کسی ایک مقام پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہاں سے ہم چل کے اس کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کر اس کو وہاں ملیں گے. یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک قیامت کا تصور ہے کہ اس طرح سے وہ وہاں خدا ایک کرسی پہ اوپر عدالت پہ بیٹھا ہوگا، بڑا میدان ہوگا، وہاں ہم چل کے جائیں گے، وہاں اس کا آمنا سامنا ہوگا، وہاں ملیں گے اس کو. لقائے رب یہ نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے اس قانون کی روح سے جو نتائج مرتب ہو رہے تھے اور جو نگاہوں سے اوجھل تھے، غیر محسوس تھے، جب وہ محسوس شکل میں سامنے آتے ہیں، یعنی وہی ظہور نتائج جسے کہا جاتا ہے، اسے لقائے رب کہا قرآن نے. اور اس ثانیے کو یا اس عمل کو جب یہ نتائج یوں سامنے آتے ہیں، اسے یوم الطلاق کہا ہے. یہ طلاق وہ تے سے ہے، ملنا، یہ توئے والی طلاق نہیں ہے. یہ ہے ملاقات کا وقت جسے آپ کہیں گے. یعنی یہ اصطلاحیں ہیں قرآن کی. اور میں ان اصطلاحوں کے سلسلے میں یہ عرض کر دوں، قرآن کریم انسانوں کی زبان میں آیا ہے. اس نے جو کچھ سمجھانا ہے ہماری زبان میں سمجھانا ہے. پھر یہ جتنی ایبسٹریکٹ حقیقتیں ہیں، مجرد حقیقتیں، محسوس نہیں ہیں، ان حقیقتوں کو اس نے سمجھانا ہے. اور ہم تو محسوس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے کسی بات کو.
ہماری تو کیفیت یہ ہے، وہ غالب کی مجبوری کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے وعدہ و ساغر کہے بغیر، بنتی نہیں ہے۔ یہ تو اپنی اس کیفیت کو یا کیف کو یا نشے کو نہیں بیان کر سکتا تاوقت کہ محسوس وعدہ و ساغر کے لفظ استعمال نہ کرے۔ اتنی زیادہ ایبسٹریکٹ حقائق، میٹا فزیکل ماوراء طبیعیات کی دنیا کی باتیں کہ جہاں ہمارا شعور نہیں کام دے سکتا، کوئی شے اس طرح محسوس نہیں ہو سکتی، اس دنیا کی کیفیات کو سمجھانے کے لیے بہرحال الفاظ تو ہماری ہی دنیا کے استعمال ہونے ہیں، اور یہ الفاظ محسوس شکل میں استعمال ہونے ہیں، لہذا الفاظ تو ہوں گے یہی۔ لیکن آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ جب الفاظ اس طرح سے آئیں، ہر زبان میں ایک قاعدہ ہے، اور عربی زبان میں تو بہت خاص طور پہ بکثرت یہ چیز ہے کہ الفاظ کے معانی ایک تو ہوتے ہیں حقیقی، لٹرل میننگ ان کا جسے کہتے ہیں، لغوی معنی، حقیقی معنی۔ جیسے ہم کہیں کہ جنگل میں شیر دھاڑتا تھا، تو وہ واقعی ایک شیر جو جانور ہے اس سے مراد ہے، لیکن دوسرے معنی ہوتے ہیں مجازی معنی، اس کے میٹافوریکل میننگ اس کے ہوتے ہیں، وہ شے نہیں اس سے مطلب ہوتی۔ جب ہم کہیں گے کہ وہ تو شیر ہے، اس کا کیا پوچھنا، تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی اس کے اتنے بڑے دانت ہیں اور وہ جانور ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ شیر کی خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے، بہادر ہے۔ تو زبان میں الفاظ کے معانی حقیقی بھی ہوتے ہیں، مجازی بھی ہوتے ہیں، اور جب ان چیزوں کو سمجھانا مقصود و مطلوب ہو تو الفاظ تو وہی استعمال ہوں گے، ان کے معانی مجازی لیے جائیں گے۔ اسے ذہن میں رکھیے کہ مجرد حقائق یا بسیط حقائق یا ایبسٹریکٹ ٹروتھ یا میٹا فزیکل ریالٹیز جتنی بھی ہیں، ان کو جب سمجھایا جائے گا، الفاظ ہمارے ہوں گے، معانی ان کے مجازی لیے جائیں گے۔ اور یہی وہ چیز ہے، ایک ٹرم آتی ہے ہمارے ہاں، رجعت الی اللہ، خدا کی طرف جانا یا لوٹنا، بلکہ اس کے معنی لیے جاتے ہیں۔ لفظ سے لیجئے تو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے خدا کے پاس سے ہم یہاں آ گئے تھے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد پھر خدا کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ خدا تو اپنے اس مقام کے اوپر ہے، ہم نے وہاں سے کچھ جدائیگی اختیار کی، یہاں آ گئے، اور پھر واپسی ہماری ہوگی، پھر وہیں جا پہنچے۔ عام طور پہ ذہنوں میں یہی لیا جاتا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ جو ویدانت نے اور اس کے بعد ان سے مستعار لیے ہوئے تصورات کے ماتحت ہمارے ہاں کے تصوف میں جو یہ بات پائی گئی کہ انسان کی روح خدا کی روح کا ایک حصہ ہے، وہاں سے یہ الگ ہو کے اس دنیا کے مادے کی کیچڑ میں پھنس گئی، یہاں سے اب روتی چلاتی ہے۔ اب یہاں مقصد اس کا یہ ہے کہ کسی طرح سے ان علائشوں سے نکل کے پھر اپنی اصل میں جا ملے، اور اس کو کہتے ہیں رجعت الی اللہ، پھر اللہ کے ہاں واپس ہو جانا۔ یہ تصور قرآنی تصور کے یکسر خلاف ہے۔ رجت کے بھی معنی یہ نہیں کہ سچ مچ انسان وہاں سے یہاں آیا اور یہاں سے پھر وہاں خدا کے ہاں جائے گا۔ اس کے معنی بھی وہی چیز ہے کہ یہ جس قانون کا سامنا کرنے سے بھاگ رہا تھا، ادھر آنا نہیں چاہتا تھا، قرآن نے یہ کہا ہے راجعون۔ جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ جو اس میں فاعل ہے راجع، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کسی وقت میں جا کر یہ وہاں لوٹے گا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ہر وقت ہر قدم کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ تم اس سے بھاگ رہے ہو، اس سے دور جا رہے ہو، اپنے ذہن میں سمجھ رہے ہو کہ ہم اعراض برت رہے ہیں، اس کا سامنا ہو نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے، تم تو جا رہے ہو اس کی طرف،
آپ نے دیکھا کہ یہ اب اصطلاح کیا معنی اس کے ہو گئے؟ تم بھاگ کے کہاں جا سکتے ہو؟ تمہارا تو ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے، اس لیے کہ محیطٌ بالکافرین، وہ تو اس طرح سے تمہیں گھیرے ہوئے ہے جیسے یہ ہوا، یہ فضا انسان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے کہ وہ جس طرف بھی جائے اس کے اندر ہی رہتا ہے، اس کے باہر جا ہی نہیں سکتا۔ جس طرح سے لوہے کی سوئی مقناطیس کی طرف اپنا رخ کس طرح ہی دوسری طرف موڑیے وہ ادھر رخ کر کے رہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہمارا قانون مکافات عمد، اس کی قوت ثقل، اس کی قوت کشش اتنی مضبوط ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ تم اس سے مڑ کے کسی دوسری طرف جا سکو۔ جو ہی کوئی عمل سرزد ہوا تمہارا قدم اس کی طرف آج خود اٹھ جائے گا، اور یہ ہے اس کی طرف جانا۔ یہ اصطلاح ہے رجعت الی اللہ، خدا کی طرف لوٹنا جسے آپ کہتے ہیں۔ تخریبی اعمال تباہی پیدا کرتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر قوموں کی تباہی، اور جہاں تک افراد کا تعلق ہے ان کے جو کام ایسے ہیں جو یہاں معاشرے کے عدل کی گرفت میں آ جائیں، ان کی یہاں سزا ملے یا نہ ملے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی ذات پر۔ اس کی ذات پر جو اعمال نے اثر مرتب کیا ہے وہ تخریبی اثر اگر اس کے اوپر غالب آ گیا ہوا ہے تو یوں کہیے کہ اس کی اپنی تباہی ہو گئی۔ اس دنیا کے اندر جو تباہی تھی وہ اس کی چیزوں کی تباہی تھی، لیکن یہ جو تباہی ہے یہ اس کی اپنی تباہی ہو گئی۔ اس کے لیے قرآن کی ایک جامع اصطلاح ہے جسے عذاب کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کے عذاب جو ہیں یہ تو فزیکل ورلڈ ہے، طبی دنیا ہے، طبی قسم کے ہی عذاب یہاں کے ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن انسان کی ذات کے اوپر جو کچھ اس سے بیتتی یا گزرتی ہے، لفظ تو اس کے لیے بھی عذاب ہی کا آیا ہے۔ اس کے معنی اس قسم کا عذاب نہیں ہے کہ جو طبعی طور پہ انسان کو ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے تو قرآن یہی لفظ استعمال کرے گا۔ ہمارے سامنے جو تصور آتا ہے نا عذاب کا اور خدا کے عذاب کا، وہ تصور ٹارچر کا ہوتا ہے، تشدد جسے ہم کہتے ہیں، جیسے پولیس والے ٹارچر کرتے ہیں، یا آج کل آپ اسرائیلیوں کے ٹارچر کی داستانیں، لرزہ انگیز داستانیں سن رہے ہیں کہ وہ وہاں کے شہریوں پر، وہاں کے قیدیوں پر کس قدر مظالم ڈھا رہے ہیں، کس قدر تشدد برت رہے ہیں، کس قدر تصدیہ دے رہے ہیں۔ یہ تصدیہ ہی ہے جسے پنجابی کہتے ہیں تسیہ دینے سے۔ یہ ہے عذاب کا تصور جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، ٹارچر کا تصور۔ قرآن کی اصطلاح یہ نہیں ہے۔ انسان انسانوں کے ساتھ یا اس دنیا میں قومیں قوموں کے ساتھ جو کچھ کریں گی وہ اسی قسم کا عذاب ہوگا، لیکن انسانی ذات کے متعلق جب یہ لفظ قرآن کا یا اصطلاح آئے گی تو وہاں اس سے مراد ٹارچر نہیں ہوگا، کبھی بات نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ کا کیا پوچھتے ہوگے، کیا چیزیں یہ استعمال کرتا ہے، بات تو اس نے یہی کہنی ہے نا۔ انسان کی ذات نہایت شفاف، چشمہ حیواں، گوہر کی طرح آبدار، یہ غلط کام، مستقل اقدار کی خلاف ورزیاں اس کو مقدر کر دیتی ہیں، اس کے اوپر وہ چھا جاتی ہیں۔ اس سے اس کا وہ جو شفاف ہونا، مقطر ہونا ہے، اس کی گوہر کی طرح تابندگی جو ہے اس میں کثافت آ جاتی ہے، تقدر آ جاتا ہے۔ عذاب کے ایک معنی ہوتے ہیں وہ کوڑا کرکٹ جو صاف پانی پر اوپر آ کر اس پانی کو مقدر کر دے
اور اس کے بہنے والی قوت کو بھی روک دے کہ اس کے معنی رکاوٹ کے بھی ہوتے ہیں۔ انسانی ذات کے لیے جب یہ عذاب کا لفظ آئے گا تو آپ غور کرتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہو جائیں گے پھر؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس کی تابندگی کو اس سے چھین لیتی ہیں، اس کی پاکیزگی میں تکدر پیدا کر دیتی ہیں، اس کی آگے چلنے کی جو قوت ہوتی ہے اس کے راستے میں روک بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور تشبیہ اس کو دی ہے اس کوڑے کرکٹ سے جو شفاف پانی کے اوپر جمع ہو جاتا ہے۔ انسان کے غلط اعمال کرتے ہی ہیں اس کی ذات کے ساتھ۔ اور جہاں تک رکنے کا تعلق ہے، اس لفظ کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں عازبون کہتے ہیں اس اونٹ کو کہ جس کو پیاس کی شدت جب ہو، آپ کو پتہ ہے کہ جب پیاس کی شدت ہو پانی نہ ملے تو بھوک مر جاتی ہے۔ پیاس کی شدت سے یہ کیفیت کہ کھانے پینے کا سامان موجود ہو لیکن کھا نہ سکے اس کو، اس قسم کی محرومی جو سب کچھ ہونے کے باوجود محرومی ہو کسی کی، اس کو بھی عذاب کہا جاتا ہے۔ اور یہ عذاب باہر سے نہیں دیا جاتا۔ عزیزان من، کبھی وقت ہوگا میں صرف عربی زبان پہ ایک درس آپ کو دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیوں زبان منتخب کی گئی تھی قرآن کے لیے۔ اس سے کوئی دوسری زبان جو تھی وہ متحمل ہی نہیں ہو سکتی تھی ان کانسیپٹس کی جو قرآن دے رہا ہے۔ یہ عذاب جو اس انسان پہ آتا ہے پیاس کی شدت کی بنا پر، کیفیت یہ کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کھا نہ سکے، یہ باہر سے عذاب نہیں آتا، اس کی اپنی اندر کی کیفیت ہے جس نے اس میں محرومی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اس کو بھی عذاب کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ جو انسان کی ذات پر عذاب آتا ہے وہ عذاب اس شکل کا عذاب وہ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق اگلی زندگی سے ہے، میں ابھی وہاں آتا ہوں۔ جہاں تک اس دنیا میں قوموں کی زندگی کے تعلق ہے جن کے اوپر عذاب آتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ ان کے یہ جو فزیکل نظام ہوتے ہیں، طبی زندگی کے جتنے انتظامات ہوتے ہیں، اس کے باوجود اگر ان کے ہاں اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ اخلاقی برائیاں ان تمام طبی انتظامات کے باوجود کس طرح سے قوم کو تباہ کر دیتی، اور اس کے سمجھنے کے لیے دور جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر کسی معاشرے میں رشوت اتنی عام ہو جائے کوئی کام اس کے بغیر ہو ہی نہ، اگر کسی معاشرے میں ایڈلٹریشن آمیزش اتنی ہو جائے کہ کسی دریا کے بند میں سیمنٹ خالص لگے ہی نہیں، ریت ہی ریت اس میں لگ رہی ہو، جتنے مکان بنے ان کی بنیادوں کے اندر ریت بھری جائے کنکریٹ کی بجائے، یہ اخلاقی خرابیاں ہیں نا۔ روز آپ ان کا رونا روتے ہیں نا کہ معاشرے میں یہ اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئیں، اقدار سے انحراف کرتا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن ان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کا نتیجہ وہ آئے گا، سامنے آئے گا تبھی شکل کے اندر، یہ بند ٹوٹ جائے گا، سیلاب آ جائے گا، یہ مکان گر جائیں گے، قوم کے اندر کیفیت یہ پیدا ہو جائے گی کہ چھوٹے سے چھوٹا خطرہ بھی ہوگا تو اس کے مقابلے کی تاب و سکت ان کے اندر نہیں رہے گی۔ اخلاقی خرابیاں قوم کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں کہ تباہیاں ان کی فزیکل ایونٹس یا طبی حوادث کی روح سے ہی آتی ہیں، لیکن وہ نتیجہ ہوتی ہیں ان کی اس قسم کی اخلاقی خرابیوں کا۔ یہ جو سابقہ اقوام کے قصے میں قرآن نے بتایا ہے نا کہ قوم شعیب کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ماپ کو پورا ہی نہیں رکھتے تھے، کسی کا حق دیتے ہی نہیں تھے، ڈنڈی مار لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد کہا یہ کہ ان کی تباہی مثلا یہ
کہ آتش فشاں پہاڑ کا ایک لاوا آیا بہا کے لے گیا، یا حضرت نوح کی قوم کو پانی کا سیلاب آیا بہا کر لے گیا. ہم دونوں چیزوں کو الگ رکھتے ہیں اور پھر سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ان کی اس خرابی کا اثر اس پہ کیا تھا. اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے رسولوں کے متعلق ہم نے سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف مولوی صاحب ہوتے تھے. انہوں نے جمعے میں اٹھ کے واز کہہ دیا، منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں، ترلے لینڈ رہنے کے بھائیوں خدا کے لیے نیک بن جاؤ، اچھی عادتیں پیدا کرو، برائیاں چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، خرابیاں چھوڑ دو، اور اس کے بعد سب دعا مل کے ملو کہ اللہ ہماری عاقبت بخیر کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. خدا کے رسول یہ نہیں ہوتے تھے، وہ اتنا ہی کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ واز کہنے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ اس آپ کی پوری دنیاوی زندگی کو خدا کے قوانین کے تابع رکھنے آتے تھے تاکہ آپ کی اس کے بعد کی زندگی بھی خوشائند ہو جائے. دین تو نام ہی اس سیاست کا اور اس طبی زندگی کے امتزاج کا ہے، وہ دین لے کر آتے تھے. جب حضرت نوح نے ان سے کہا ہے کہ یاد رکھو جو انداز تمہارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں اس سے تم نے اپنی حفاظت کی طرف سے غفلت برتی ہوئی ہے. پہاڑیاں اونچی اونچی ہیں، کبھی بھی اگر کسی سال زور کی بارش ہو گئی تو ان کا پانی سارا بہہ کے ادھر آ جائے گا. تم نے نشیب میں اپنی بستی بنائی ہے اور بستی کے حفاظت کا سامان کوئی نہیں کیا، اور اس لیے نہیں کیا کہ تم اپنی عیش سامانیوں کے اندر پڑے ہوئے ہو. تمہارے معاشرے میں طبقاتی امتیاز اتنا ہے کہ ایسے وقت میں یہ جو چھوٹے لوگ ہیں یہ اٹھ کے تمہاری مدد کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، تباہ ہو جاؤ گے. کہ وہ سنتے نہیں تھے. پھر اس کے بعد جس زمانے میں دیکھا موسمیات کی نگاہ جو تھی اس نبی کی، اس نے محسوس کیا کہ اس سال بارشوں کا زیادہ امکان ہے. کیا کیا اس نبی نے؟ اس نے کشتی بنانی شروع کر دی. خدا کا رسول اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کشتی بنا رہا، ان کے سامنے بنا رہا، کہہ رہا ہے یہ بات، اور مذاق کر کے وہ چلے جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی آج تک دیکھا ہی نہیں سیلاب آیا ہو. اب انہیں پتہ نہیں ہے کہ جغرافیہ کے حالات اتنے بدل چکے ہوئے ہیں. یہ علوم سائنس کا ماہر ہوتا تھا خدا کا رسول، یہ موسمیات کو بھی جانتا تھا، یہ بھی جانتا کہ سیلاب سے بچنے کے لیے کشتیاں بنایا کرتے ہیں. یہ کہنے کے لیے آتا تھا. بس وہ اتنا کرتا تھا کہ انسان کی طبی زندگی اور اخلاقی اقدار میں جو ربط باہمی ہے وہ اس کو اجاگر کر کے دکھایا کرتا تھا. ہمارے ہاں جب دین سیاست سے الگ ہوئی تو یہ سارا کچھ کرنے والے تو ہمارے ہاں دنیا دار ہو گئے. موسمیات کا محکمہ دنیا سے متعلق، کشتی بنانے کا محکمہ دنیا سے متعلق، بند لگانے کا محکمہ دنیا سے متعلق، اور یہ کہنے کے لیے کہ تمہاری یہ اخلاقی خرابیاں تباہی لے آئیں گے، یہ مذہب سے متعلق تھا. اب مذہب کا کام یہ رہ گیا کہ سرمن یا واز یا ہاتھ جوڑ یا منتیں کر کے وہ چلا جائے، اور یہ جو باقی تھے ان کا تعلق چونکہ مذہب سے نہیں رہا اس لیے ان کے ہاں کیفیت یہ بند بنا رہے ہیں تو سیمنٹ کی جگہ ریت ڈالی جائی ہے. کشتیوں کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. ذہن میں یہ ہے کہ اتنی سی تو وہ ساری کی ساری چڑیا جتنی وہ ریاست سلطنت ہے اسرائیل کی، چیلنج اتنے بڑے دیے جا رہے ہیں، اس کے بعد رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کے پاس 8 جہاز تھے سارے، وہ بھی اڑنے کے قابل نہیں. اتوں چلے 3 سیلانی، 2 انے ایک نو دسدا ہی نہیں. خدا کے رسول یہ کچھ کہنے کے لیے آتے تھے. خدا کا آخری سرور رسول یہ کہنے کے لیے آتا تھا کہ یاد رکھو خطرہ ہمارے سر پہ منڈرا رہا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سرحدوں کو اتنا مضبوط کرو، وہاں رسالے باندھو، گھوڑے باندھو. پہلے وہ کام کرو، پھر اندر کی تنظیم ہم کریں گے. خدا کا رسول میدان جنگ کے اندر قرآن کہتا ہے کہ وہ کمانڈر ان چیف تھا ان فوجوں کا، خدا کا رسول. وہ نیگوشیشن کے لیے خود جایا کرتا تھا اس یو این او کے، وہ اپنا کیس ہاتھ لڑا کرتا تھا. وہ ان کے یہاں کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا.
خدا کا رسول یہ ہوتا تھا. اب یہ چیز سامنے رکھیں گے تو یہ بات آ جائے گی ذہن میں کہ یہ جو قومیں کبھی حوادث سے تباہ ہوئی لیکن کہا یہ گیا کہ ان کی اخلاقی کمزوریاں ایسی تھیں، ان کے ہاں مستقل اقدار سے اعراض برتا جاتا تھا. ان دو کے درمیان تعلق کیا ہے؟ بے تعلقی اس دن ہوئی برادران عزیز جس دن ہم نے دین اور سیاست کو دو مختلف شعبوں میں تقسیم کر لیا. ان کو ملا دیجئے، بات صاف ہو جائے گی. آج آپ کے ہاں کے معاشرے کی اخلاقی خرابیاں دور ہو جائیں، جتنی یہ طبی خرابیاں آپ کے ہاں ہیں وہ ساری کی ساری ٹھیک ہو جائیں گی. تو قومیں جب اس دنیا میں تباہ ہوتی تھیں ان کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ خرابیاں تو ان کے ہاں یہ پیدا ہوتی تھی، اس کا اثر ان کی طبی زندگی کے ہر گوشے میں ہوتا تھا اور رسول اس سے متنبع ہونا کیا کرتا تھا کہ یہ جب اس کے اوپر دھیان نہیں دیتی تھی تو وہ تباہ ہو جایا کرتی تھی. یہ یہاں کی زندگی کے متعلق. اس کے بعد آخرت، یہ ہے بڑی جامع اصطلاح. یہ لفظ آخرن کے بعد وہ جو تصنیف وہ تانیث کی سے ہوتی ہے مؤنث بنانے کے لیے، فیمینن جنڈر بنانے کے لیے یہ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں یہ غور سے سننے کی چیز ہے. کوئی سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہو، اس کی آخری کڑی کہ جس کے بعد آگے سلسلہ تو چلے لیکن وہ اگلی کڑی اس کڑیوں سے بالکل مختلف ہو، سارا تصور اس نے دے دیا اس طبعی زندگی کا اور اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے. تسلسل حیات تو ہے موجود لیکن اگلی کڑی ان کڑیوں سے مختلف ہوگی. یہ ہے جسے آپ آخرت کی زندگی کہتے ہیں. ویسے آخرت کا لفظ مستقبل کے لیے آتا ہے، فیوچر کے لیے آتا ہے. ہر فرد کا اگلا سانس اس کی آخرت، میری زندگی کا اگلا حصہ یہ آخرت. یہاں ایک قوم کی نسل کے بعد دوسری نسل وہ اس کی آخرت. مفاد عاجلہ پہ دھیان رکھنے والے امیڈیٹ گین وہ اگر لانگ رن کو دیکھیں، دور اندیش ان کی نگاہ ہو، دور تک وہ دیکھیں، یہ ان کی آخرت. اور پھر اس زندگی کی طبعی موت کے بعد اگلی زندگی جو ہے وہ بھی آخرت. ان تمام کے لیے آخرت کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے. اس لیے جہاں یہ لفظ آئے وہاں بھی ضرور نہیں کہ آپ مرنے کے بعد کی زندگی سے ہی اس کو متعلق سمجھیں. اس زندگی کے مستقبل کے متعلق بھی یہ لفظ قرآن میں آتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی آتا ہے. اور مرنے کے بعد کی زندگی وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر یہ سالہ سلسلہ جو انسان کا چلا آ رہا ہے ارتقاء کا، اس کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی. پیچھے سے تو یہ ساری کڑیاں تبھی چلی آ رہی تھی ارتقاء کی یا ایوولوشن کی. اس پیکر انسانی میں پہنچ کے ان کے اندر ایک تبدیلی ہوئی ہے جو پہلی کڑیوں سے مختلف کڑی تھی. یعنی اس کو اختیار و ارادہ ملا، اس کو انسانی ذات ملی ہے. سلسلہ ارتقاء میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اتنی دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہو، زندگی کروڑ در کروڑ مراحل طے کرنے کے بعد اس شکل میں آئی ہو. اس نے پہلی دفعہ اپنے پچھلے سابقہ پروگرام سے اوپر ترقی کر کے ایک اور نئی طرح رکھی ہو، یہ جسے ذات انسانی کہتے ہیں. اور یہاں تک آنے کے بعد پھر فنا ہو جائے اور ختم ہو جائے. مینا سزد خدا را پرپز لیس ہو جائے گی یہ سارا سلسلہ. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے یہ سب تمہیں اور یہ کائنات کے سلسلے کو پرپز لیس پیدا کیا ہے؟ کاروان زندگی کی کوئی منزل ہی نہیں ہے، یہاں یہ چیز فنا ہو جانی ہے، یہ بات نہیں. یہاں تو اس کی ابتدا ہوئی ہے.
بات تو بڑی مشکل ہے. غالب نے اسے بڑے یقین انداز میں ادا کیا. اس کو یہ انداز آتا تھا ادا کرنے کا. شعر بھی مشکل. وہ کہتا ہے کہ ہے کہاں تمنا کا، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشتے امکان کو ایک نقشے پا پایا. یہ ساری کائنات جس کو آپ یہ امکان کہتے ہیں، جس یونیورس، وہ کہتا ہے یہ تو تمنا کا کہ پاؤں کا ایک پاؤں کا نقش تو یہاں ہے، یہ دوسرا پاؤں اٹھا کے یہ کہاں رکھ رہی ہے، یہ تو یہاں مجھے نظر نہیں آتا. یہ نقش پا دوسری جگہ جو جا کے رکھے گی وہ جگہ ہے کہ جس کو آخرت کہا جاتا ہے. دوسرے پاؤں کے ٹکانے کے بغیر تو بات بن ہی نہیں سکتی. اور یہ تو کہتا ہے سارا نقش، یہ جو دشت امکان ہے، یہ تو اس تمنا کا ایک پاؤں کا نقش ہے. یہ دوسرا پاؤں کہاں جا کے رکھے گی، اٹھا ہوا ہے، رکھنا ہے اس نے. وہ کہتا ہے اسے حیات آخرت کہا جاتا ہے. انسانی تمناؤں کا دوسرا پاؤں ٹکنے کا مقام جو ہے وہ ہے کہ جسے آخرت کہیں گے. اگر یہ چیز نہیں آتی ہے تو آپ سمجھیے کہ حیات، زندگی پرپز لیس ہو جاتی ہے، اس کا کوئی مقصد اور فائدہ باقی نہیں رہتا. یہ ہے آخرت جسے کہا جاتا ہے. انسانی تمناؤں کی تکمیل کے لیے اگلی سٹیج یوں کہیے. اور تمناؤں کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس میں تمہیں ملے گا ما یشتہون، جو کچھ تم چاہتے ہو. بڑی بات ہے یہ، جو چاہے ملے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ولنا مزید، نہیں اتنا ہی نہیں، ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے، لیکن تم اپنی موجودہ سطح کے اوپر تمہارا ظرف اتنا تھوڑا ہے کہ تم اس سے زیادہ تمنا کر ہی نہیں سکتے. ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. تم خود اپنے متعلق اس کے متعلق نہیں بتا سکتے کہ تمہیں کیا ضرورت پڑے گی. ہم وہاں وہ کچھ ساتھ دیں گے. صاحب اسے اخروی زندگی کہا جاتا ہے. برادران عزیز، تکمیل شرف انسانیت کے لیے وہ کچھ جس کا تصور ہم آج نہیں کر سکتے، وہ کچھ ساتھ ملنے کے لیے جو امکانی دنیا ہے، اس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے. قرآن نے 3 قسم کے انقلابات کا ذکر کیا. ایک انقلاب جو اس زندگی میں قوموں کے تصادم سے واقع ہوتا ہے، جسے میں نے کہا تھا کہ الساعات کہا ہے، بغتتاً آتا ہے. ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ ٹکراتی ہے، اس ٹکراؤ کے اندر ایک قوم شکست کھا جاتی ہے، اس پہ زوال آ جاتا ہے، دوسری قوم عروج حاصل کر لیتی ہے. یہ جو انقلاب آتا ہے قرآن نے ایک تو اس انقلاب کا ذکر کیا. دوسرا انقلاب قرآن نے بتایا ہے جس کے متعلق ہم ابھی تک کچھ سمجھ نہیں سکتے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ کائنات ابدیت کے لیے تو نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہی نہ ہو. خدا کی طرح سرمدیت اسے حاصل نہیں ہے. یہ ایک لفظ ہے ہمیشگی کے لیے جو جو صرف خدا کے لیے آتا ہے. ایسی ہمیشگی کہ جس میں کبھی بھی انتہا نہ ہو، کبھی بھی اختتام نہ ہو، کبھی بھی ختم نہ ہو. خدا کے علاوہ کسی اور کے متعلق اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ کائنات کا سلسلہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ چلے، قرآن کہتا ہے لأجل مسمى اس کو پیدا کیا ہم نے. ایک میعاد ہے اس کی، اس نے ختم ہونا ہے. اس ختم ہونے کے متعلق قرآن کریم کے اندر ان آخری 2 پاروں میں بالخصوص اس قسم کی آیات آتی ہیں جن کے اگر حقیقی معنی لیے جائیں، اس کو سمجھ لیجئے گا، جن کے اگر حقیقی معنی لیے جائیں
تو وہ کچھ اس قسم کے حوادث یا ایونٹس کا پتہ دیتی ہیں جو اس کائنات کے اندر رونما ہوں گے. مثلاً یہ کہ چاند سورج تاریک ہو جائیں گے، ستارے جھڑ پڑیں گے، زمین کپ کپا اٹھے گی، پہاڑ یہ دھلی ہوئی روئی کی طرح گالوں کی طرح بکھر جائیں گے، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، کائنات غبار میں تبدیل ہو جائے گی. اس قسم کی آیات بے شمار آئیں گی ان دو پاروں کے اندر. پھر عرض کر دوں کہ ان کے اگر معنی آپ لٹرل لیں گے، حقیقی لیں گے، تو اس کے معنی ہوں گے کوئی ایسا آنے والا انقلاب جو اس کائنات کے اندر رونما ہوگا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیسا ہوگا، اگرچہ سائنس کی تحقیقات ابھی سے یہ چیز کہہ رہی ہیں کہ یہ سورج کی حرارت، یہ کشش ثقل اس انداز سے کچھ اس میں کمی واقع ہو رہی ہے کہ اگر کسی ایک سیارے یا ستارے یا جرم فلکی کی کشش جو ہے وہ ذرا سی کم ہو گئی تو کلیاً ان کے درمیان ٹکراؤ اس قسم کا ہوگا کہ ساری کائنات پاش پاش ہو کر رہ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ قرآن کی ان آیات میں کسی قسم کے حوادث سے مراد ہو، لیکن وہ آیات ایسی ہیں کہ ان کے اگر آپ مجازی معنی لیں گے تو وہ پھر ان انقلابات کے متعلق آ جائیں گی جو قوموں کی زندگی میں ہر روز رونما ہمارے سامنے ہوتا ہے. یہ عجیب انداز بیان ہے، آپ دیکھیں گے قرآن کی ان آیات کا کہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے حقیقی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، مجازی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں. اب یہ آپ کی بصیرت قرآنی یا فراست کے اوپر ہے کہ آپ ان میں سے کون سے معانی کو ترجیح دیں گے اور اس کے مطابق معانی متعین کریں گے. لیکن بہرحال یہ دوسرا انقلاب ہے. اور ایک تیسرا انقلاب بھی قرآن کے اندر ہے، وہ ہے انسانوں کی اخروی زندگی جو ہے اس سے متعلق. اسے بھی انہی الفاظ میں سمجھایا گیا ہے جسے مرنے کے بعد کی زندگی کہتے ہیں. اب یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، خود موت کا لفظ قرآن کریم میں مختلف معنی میں آیا ہے. ایسے لوگ جو اپنی عقل و بصیرت سے کام نہ لیں، ان میں صلاحیت باقی نہ رہے، خود وہ اپنی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیں کہ ان میں یہ احساس ہی باقی نہ رہے، قرآن نے انہیں بھی مردہ کہا ہے. اور یہ وہی مردے ہیں کہ جن کو زندہ کرنے کے لیے خدا کے رسول آیا کرتے ہیں. قرآن نے یہ کہا اذا دعاکم لما یحییکم، لبیک کہو رسول کی اس دعوت کو جو اس لیے وہ تمہیں دے رہا ہے تاکہ تمہیں زندہ کر دے. لتنذر من کان حیا قرآن کے متعلق کہا ہے کہ یہ تو اسی کو آگاہ کر سکتا ہے زندگی کے خطرات سے جس میں زندہ رہنے کی رمق باقی ہے. تو قرآن نے ان افراد کو بھی موت سے تعبیر کیا ہے کہ جن میں یہ صلاحیت نہیں رہتی یا صلاحیت ان کی بیدار نہیں ہوتی، خوابیدہ ہوتی ہے، یوں کہیے. میں نے اس لیے یہ لفظ کہا ہے کہ آگے چل کے جہاں زندگی کا لفظ آتا ہے قرآن نے بڑی عمدگی سے اس کو بیان کیا ہے. تو کہیے کہ جن کے اندر انسانی صلاحیتیں ڈورمنٹ ہو جاتی ہیں، خوابیدہ ہو جاتی ہیں، ان کو بھی مردہ کہا گیا ہے اور ان کی بیداری کا نام قرآن نے زندگی رکھا ہے. ایک معنی قومیں جب زوال میں کار مذلت میں گر جاتی ہیں ان کے لیے بھی قرآن نے موت کا لفظ کہا ہے کہ اس قوم پہ موت طاری ہو گئی اور اگر وہ ابدی طور پر ہلاکت در دامن نہیں ہو گئی ان قوموں کی طرح کہ جنہیں دوسری قومیں اپنے اندر جذب کر کے ختم کر دیتی ہیں، اگر اس قوم کا قومی تشخص موجود ہے اور وہ پھر اپنے اندر ان صلاحیتوں کو بیدار کر لیتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم زندہ ہو گئی جیسے یہ یہودی آپ کے ہاں زندہ ہوئے ہیں. آپ کے ہاں
آج کل عام خیال یہ آ رہا ہے کہ صاحب یہودیوں کے متعلق تو یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے ان کو بادشاہت نہیں ملنی، حکومت نہیں ملنی، دیکھیے قرآن کا بیان غلط ہو گیا، اور پوچھ رہے ہیں لوگ پاگل ہو، خود ہی ایک چیز اپنے ذہن میں پیدا کر لی کہ قرآن نے یہ لکھا ہے اور خود ہی اب اس کے لیے مدافعت کا سامان ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا یہی گیا تھا کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اس طرح سے خبیدہ کر دیا کہ زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، لیکن انہوں نے اپنے قومی تشخص کو کھویا نہیں تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ وہ مفلوج ہو گئی تھی، قوم مردہ نہیں ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے پھر قوانین خداوندی کے اوپر عمل کیا ہے تبھی قوانین صحیح، فالج زدہ حصہ جو ہے اس کے اندر پھر زندگی کی نمود پیدا ہو گئی، پھر حرکت اس کے اندر پیدا ہو گئی، وہ فعال ہو گیا۔ اور دوسری قومیں جو ذہنی طور پر اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ ہمیں تو قیامت تک کے لیے موت ہی نہیں آنی، انہوں نے خدا کے قوانین کو چھوڑ دیا۔ ایک بغتتاً ساتھ آئی ہے، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ موت کس طرح سے منڈاری ہے ان کے اوپر۔ قرآن نے قوموں کی موت اور حیات کو بھی اس طرح سے زندگی اور موت سے تعبیر کیا ہے۔ اور تیسری اصطلاح اس کی، افراد کا مرنے کے بعد سچ مچ دوبارہ زندہ ہونا۔ دوبارہ کا لفظ یوں نہ رہیے کہ درمیان میں یہ مر جاتے ہیں اور بالکل موت طاری ہو جاتی ہے پھر ایک دفعہ زندہ ہوتے ہیں، زندگی کا تسلسل کہیے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ مر جاتے ہیں نا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہم مر جاتے ہیں، وہ تو زندہ رہتے ہیں۔ اس زندگی کے لیے بھی حیات کا لفظ اور اس موت کے لیے بھی موت کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا۔ یہ بھی اصطلاحیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب جہاں جہاں ان پاروں میں یہ لفظ موت اور حیات آئے گا، بالضرور نہیں کہ وہ اسی زندگی کے متعلق ہو جو سچ مچ طبی موت کے بعد انسان کو آگے چلاتی ہے۔ اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا، اجتماعی طور پر ہے تو قوموں کی موت ہوگی، انفرادی طور ہے تو افراد کی ان صلاحیتوں کی خریدگی کا نام بھی ہوگا، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس پر ہمارا ایمان ہے وہ بھی اس سے مراد ہوگی۔ یہ اصطلاح بھی ہے قرآن کی موت اور حیات کی، اسے بھی پیش نظر رکھیے گا۔ اب آگے چلیے، اگلی اصطلاح اس کے ہاں آتی ہے قیامت۔ قیام کے معنی ہوتا ہے قامہ سے اٹھ کھڑے ہونا۔ اس کے آخر میں جو تے ہے نا، یہ تانیث کی نہیں، ان کے ہاں ایک عجیب قاعدہ ہے، کوئی چیز جو یک بارگی ہو جائے اس کے لیے یہ تے لایا کرتے ہیں۔ تو قیامت کے معنی ہوئے کسی کا یک بارگی کھڑے ہو جانا۔ ہمارے ذہنوں میں تو قیامت بھی وہی قیامت ہے، آخرت کی۔ جب اس زندگی سے انسان بے تعلق ہو جائے اور جو قوم یہاں کی زندگی کو اس قدر قابل نفرت سمجھے تو اس کے ہر تصور جو ہے حیات کے، قیام کے، وہ سارے مرنے کے بعد جا کے منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو اس قوم کے حق میں جن کی نماز سجود بے قیام ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قیام کیا ہوتا ہے، چہ جائے کہ ان کو پتہ ہو قیامت کیا ہوتی ہے۔ یہ تو تدریجاً بھی نہیں اٹھنے کے قابل رہے، چہ جائے کہ یہ یک بارگی اٹھ کے کھڑے ہوں۔ اس دنیا میں معقوم اور شکست خوردہ قوموں کا، یہ جس طرح افریقہ کی ساری چھوٹی چھوٹی قومیں، ایشیا کی اور قومیں، معلوم نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، میں نے یاجوج و ماجوج کے قصے میں بتایا تھا کہ قرآن نے کیسے بتایا ہے کہ ان قوموں کو حیات تازہ کیسے مل سکتی ہے۔ ان قوموں کا جو اتنے عرصے تک اس طرح سے مردہ رہی ہیں، ان کا زمانے کے تقاضوں کے مطابق یک لخت کھڑے ہو جانا، اسے بھی قیامت کہا گیا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین،
وہ دور کے جس میں پوری انسانیت خدا کی ربوبیت عالمگیری کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی سر. یہ قیامت اس دنیا کی قیامت ہے، اس زندگی کی قیامت ہے. یہ قیامت موجود ہے. سخن و نامہ و میزاں دراز تر گفتی، ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود. کہتا اس آنے والی زندگی کے میزان اور ہزار کے تو روز کس سے واعظ تو بیان کر رہا ہے. یہ قیامت موجود جو ہے اس کا تذکرہ کبھی تیرے ہاتھ نہیں آتا. تصور ہی اٹھ گیا برادران عزیز. اس دنیا میں زندگی کا تصور، اس دنیا میں اسقاط کا تصور، اس دنیا میں قیامت کا تصور، یہ اٹھ ہی گیا ہماری نگاہ سے. بہرحال یہ ایک اصطلاح ہے. یہاں کی قوموں کا اس طرح سے ایک انقلاب دراغوش قیام کے جو یکلخت ہو جائے اور تختہ الٹ کے رکھ دے دوسری قوموں کا، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اس طرح سے اٹھ کھڑے ہونا، اس کے لیے بھی یہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. اس کے لیے بھی قیامت کا لفظ آیا ہے. لہذا جب یہ اصطلاح آئندہ پاروں میں آئے گی، یہ جو دونوں فرق ہیں ان کو محفوظ رکھیے گا. اگلا لفظ، اگلی اصطلاح اس کے لیے حشر کی آتی ہے. حشر کے معنی ہیں جمع ہو جانا. بنیادی معنی اس کے یہ ہوتے ہیں، اور عام طور پر لشکروں کے آمنے سامنے آنے کے لیے ایک میدان میں جمع ہو جانے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. سورہ الحشر جو ہے قرآن کی، اس میں اس جنگ کا ذکر ہے جو جماعت مومنین کو یہودیوں کے خلاف لڑنی پڑی تھی، اور جب یہ دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے آ گئے تھے، اس کو بھی حشر کہا گیا ہے. لیکن قرآن کریم نے موت کے بعد کی زندگی کے مقافات عمل کا جو نقشہ کھینچا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے، وہ نقشہ ایسا جیسے کچہری کا نقشہ ہوتا ہے، عدالت کا نقشہ ہوتا ہے. یہ صبح کہیں جا کے ڈسٹرکٹ کورٹس میں دیکھیے، وہ باہر کا جو میدان ہوتا ہے اس میں حشر کیا برپا ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ نفسا نفسی کی کیفیت، وہ اضطرابی کیفیت، وہ بھاگ دوڑ کی، وہ آپ کو تعبزی ہو کیا رہا ہوتا ہے. بیان ہی اس قسم کا نقشہ قرآن نے وہاں کھینچا ہے. جمع ہے سارے، اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا، بیوی مرد کو نہیں پہچانتی، اس کے بچے چھوڑ دیے ہوئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک سائق ہے، وہ ایک پولیس کا سپاہی ہے، وہ اس کو ہانکتا ہوا لیے چلے جا رہا ہے. اس کے ساتھ وہ دو گواہوں کو پکڑے ہوئے ساتھ کھینچ رہا ہے، شاہد اور سائق بھی جا رہے ہیں اس کے ساتھ. وہاں کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، اس کو آوازیں دی جا رہی ہیں، بلائے جا رہے ہیں، اس سے کہا جا رہا ہے ڈیفینس پیش کرو، کہا جا رہا ہے گواہ اپنے لاؤ. یہ سارا نقشہ قرآن کریم نے صرف قانون مکافات کو محسوس شکل میں سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے رکھا ہے. اس مقصد کے لیے جو کچہری کے احاطے میں جمع ہونا ہے، یہ ہے جسے حشر سے تعبیر کیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی ایک لفظ نشر بھی ہے، لیکن اس کے معنی بڑے عجیب. قرآن کریم نے مرنے کے بعد کی زندگی یا حیات نو کی زندگی، خواہ اسی دنیا کے اندر قوموں کی زندگی ہو، اسے متعدد مقام میں زراعت یا کھیتی کی مثال سے سمجھایا ہے. اور جب اس مثال سے انسان غور کرتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے.
गेहूं का खुश्क दाना लीजिए, छील के फाड़ के देखिए, कहीं उसमें जिंदगी नजर नहीं आती। मिट्टी जिसमें उसने मिलना है, मिट्टी में जिंदगी होती नहीं। पानी को अलग रखते चले जाइए, उसमें से कुछ टूटता ही नहीं। हवा, रोशनी, ये सब अलग अलग हैं। उस दाने को जिसमें आपकी खुर्दबीन भी आपको जिंदगी नहीं बता सकी थी, यानी जिंदगी मासूम शक्ल में नहीं बता सकी थी, जिंदगी उसमें लेटेंट फॉर्म में थी, मस्तूर थी, मुस्ततर थी, उसमें छुपी हुई थी, सोई हुई थी। उसे एक कानून के ताबे मिट्टी में मिलाया, प्रोसेस आपने वो किया, और वो जो हयात खाबीदा थी, आंखें मलती हुई सब गैर-रुईदा की शक्ल में बेदार हो गई। कुरान ने कहा है कि मरने के बाद की जिंदगी को कुछ इस तरह समझो, तुमने इंसान को मरते हुए देखा तो समझा कि एक खुश्क दाना है, तुमने ये नहीं समझा कि इसके अंदर जिंदगी के इम्कानात किस तरह से पोशीदा हैं। हमारे कानून का एक छींटा उसके बाद आएगा, इसके अंदर सोई हुई जिंदगी, लफ्ज़ है सोई हुई, मम बासना में मरकदेना, मरकद के माने होता है ख्वाबगाह, जहां सोया हो कोई। कुरान ने कहा यह है कि ये सोए हुए आंखें मल के उठ खड़े होंगे, ये मुर्दा नहीं होंगे, ये सोए हुए होंगे। ऐसे जैसे एक तुख्म साले के अंदर हयात खाबीदा होती है, पानी के छींटे से वो बेदार हो जाती है। ज़राअत की मिसाल कुरान ने बार बार दी है, और इसी सिलसिले में उसने नशर या नशूर की भी मिसाल दी है। बात वही है। नशर कहते हैं खिज़ां के मौसम में एक दरख्त को आप देखिए, टुंड मुंड जिसे कहते हैं, एक पत्ता तक नहीं, खुश्क, बिल्कुल टहनियां, तना, उसमें जिंदगी के कोई आसार ही नहीं होते। लेकिन मौसम के बदल जाने से वो जो जिंदगी उसमें से फूट फूट कर बाहर आती है, इस कैफियत को नशर या नशूर कहते हैं। और चूंकि इसके अंदर फिर फैलाव होता है जिंदगी का, बढ़ती हैं शाखें इधर उधर, इसके बाद इसके माने नशर के माने फैलाने के होता है। ये मिसालें हैं खुदा ने दी समझाने के लिए कि जिस शजर खजांदीदा के मुतल्लिक तुम्हारा तसव्वुर ये है कि अब ये तो खुश्क चोग लकड़ी जलाने के लिए रह गई, इसमें जिंदगी कहाँ। उसने कहा है कि थोड़े वक्त की बात है, टाइम का एक तगय्युर है, खजां के बाद बहार का मौसम आए और तुम देखोगे कि अगर उसके अंदर वो हयात ताज़ा की इम्कान मौजूद है, तो तुम देखोगे कि जिंदगी किस तरह से शाख दर शाख मुस्कुराती कह के मारती हुई बेदार होकर बाहर आ जाती है। इसे नशर कहा जाता है। ये भी कुरान की एक इस्तिलाह है, यौमुन नशूर भी उसने अपने आप को ये कहा। एक उसकी इस्तिलाह है बास, यौमुल बास जिसे कहते हैं। तर्जुमा इसका भी हमारे यहाँ उठाना ही है। मैंने अर्ज किया है कि ये तर्जुमे जो हैं कुरान का मफहूम नहीं दे सकते। आप देख रहे हैं इन अल्फाज के जो मानी हैं, एक लफ्ज का तर्जुमे में एक लफ्ज क्या इनके मानी बयान कर सके। बास के माने होता है किसी की आजादी के रास्ते में जो रुकावटें आ जाएं, उन रुकावटों को उठा देना ताकि उसकी आजादी आगे चल सके। एक मुतहर्रिक शय के रास्ते के अंदर कोई संगे गिराव आ जाए जिससे उसकी हरकत रुक जाए, उसकी रफ्तार
बंद हो जाए, उस पत्थर को रास्ते से हटा देने के लिए ये बास का लफ्ज आया है। ये जो इसके माने उठा देना होता है ना, उसके माने होता है हयात शाहराए हयात में जो संगे गिरा हायल हो रहे हैं उनको उठा देना, ताकि ये कारवां आगे चलने के काबिल रहे। ये आजादी के मानों में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। आजादी के माने ये है कि जितनी रुकावटें इंसान के रास्ते में हायल होती हैं उनको उठा दिया जाता है। ये जो बास पार्टी है शाम की, आप देखते हैं उसको यही लफ्ज है, उसके माने ये आजादी की, यानी उनकी आजादी के रास्ते में जितनी रुकावटें हैं उनको हटा देने वाले। कुरान करीम ने इस लफ्ज को कौमों की आजादी के रास्ते में जो रुकावटें इस जिंदगी में आती हैं उनको उठा देने के लिए भी ये इस्तेमाल किया है लफ्ज। और मरने के बाद जो हमारे ज़हन के अंदर है कि हयात ताज़ा के रास्ते में इतनी रुकावटें हैं, और वो रुकावटें जो एतराज़ात हैं इस जिंदगी को न मानने वालों के, कुरान ने बड़ी तशरीफ बड़े शरबत से उन एतराज़ात को गिनाया है। मन युह्यिल अज़ामा वहिय रमीम, और जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे ये सारी चीजें हमारे अनासर तबई जो हैं फिजिकल एलिमेंट्स, वो सारे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, इंतशार हो जाएगा इनमें, हर एक दूसरी चीज में मिल जाएगा, फास्फोरस में, आयरन में, ये सारी चीज जो है। उसके बाद फिर जिंदगी कैसी किस तरह से होगी? कुरान ने तो एक फिक्रे में चंद लफ्जों में बात बता दी। उसने कहा कि ना लो मानन का सुधार, हम जानते हैं कि ये जमीन, ये मिट्टी, ये किस चीज की कमी करती है इंसान के अंदर और क्या बाकी रह जाती है, हम जानते हैं। तो ये जो इनके ज़हन के अंदर रुकावटें हैं इंसान की दूसरी जिंदगी के लिए, बास के माने खुदा का कानून हयात उन रुकावटों को उठा देता है और इस तरह से इन्हें नई जिंदगी मिल जाती है, जिस तरह से कि दरख्त के अंदर खाबीदा बहारें वक्त के ऊपर फिर मुस्कुराती हुई हमारे सामने आ जाती हैं। इसके लिए बास का लफ्ज या इस्तिलाह आई है कुरान करीम में। एक इस्तिलाह है नफ़ख़ सूर, जब सूर फूंका जाएगा, नफ़ख़ फूंकने के माने, और इसके माने होता है किसी में तवानाई दे देना, तवानाई भर देना किसी के अंदर। सूर जो है अगर इस तरह से इस लफ्ज को लिया जाए तो ये ठीक है। ये बिगुल जो वार के लिए बजाया जाता है इसको कहते हैं, और फूंकने के माने होंगे ही बिगुल बजाना, वो तो फूंक से ही बजाया जाता है। इसके माने ये भी होंगे। और सूर जो है, ये जो सूरत है लफ्ज, ये इसकी जमा भी सूर है, सोवर जिसके आप कहते हैं, ये उसकी जमा है। सूरत के माने ये पैकर्स हैं, ये फॉर्म है इंसान की। कहता ये है कि तुमने देखा ये कि ये जो इंसानी पैकर हैं इनके अंदर तवानाई बाकी न रही। वो हयात नौ के मुतल्लिक कहता है कि कौन सी हमारे लिए दिक्कत है कि इन पैकरों में नई हयात नौ की तवानाई हम भर दें। इसे नफ़ख़े सूर कहा जाएगा मुर्दों के जिंदगी के मुतल्लिक। लेकिन इस दुनिया में जो तसादमात होते हैं कौमों के, जब वो मैदान जंग में आती हैं तो जंग के लिए जो बिगल बजता है उसके लिए भी नफ़ख़े सूर का लफ्ज़ आया। लिहाजा इन पारों में जहां नफ़ख़े सूर आएगा, अगर वो इस दुनिया में जंगों की बाहमी तसादमात का जिक्र है तो उसमें माने होंगे ऐलान जंग के,
اور وہ اگر اخروی زندگی سے تعلق ہے تو اس کے معنی ہوں گے انسانی پیکروں میں، یہی نہیں یہ جو اس قسم کا ہمارا جسم ہے، بلکہ فارم کا لفظ جو ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، کیونکہ فارم کے بغیر تو ہمارا ذہن کسی ہستی کو پہچان نہیں سکتا نا۔ ان میں حیات نو کی توانائیاں پھونک دی جائیں گی، یوں اصطلاحاً یہ لفظ استعمال ہوا، تو اس زندگی کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا، اور اس زندگی میں قومیں جب میدان جنگ میں ٹکرائیں گی تو وہ جو اعلان جنگ ہوگا، جنگ کے بگل بجیں گے جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، یہ اصطلاح بھی آئی۔ اسی سلسلے میں ایک اصطلاح ہے القاریہ۔ القاریات اس کے معنی ٹکراؤ کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر تو یہ بھی جو قوموں کے تصادمات ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ ان معنوں میں آیا ہے قرآن میں یہ لفظ، لیکن اب اس ٹکراؤ سے وہ جو ایک انقلاب میں نے کہا ہے کہ اس یونیورس کے اندر طبی طور پہ آنا ہے، اس ٹکراؤ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ جب وہ کولیژن ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا، اور ایک بڑی ہی بسیط اور لطیف سی چیز اس کے اندر پیدا ہے۔ یہ اس وقت بھی استعمال کرتے ہیں عرب، قبائلی زندگی یا ابتدائی زندگی کے اندر تو آگ روشن کرنے کے لیے چکماک کا پتھر ہوتا تھا، چکماک پتھر ہی ہوتا ہے، لیکن اس پتھر کے اندر چھپی ہوئی حرارت کو نکالنے کے لیے اسے دوسرے پتھر سے ٹکراتے ہیں۔ یہ جو ایک پتھر کا دوسرے پتھر کو ٹکرانا ہے تاکہ اس کے اندر چھپی ہوئی زندگی کی چنگاری باہر آ جائے، اسے بھی القاریہ کہتے ہیں۔ کہتا ہے تم نے انسان کے جسم مردہ کو دیکھ کے کہہ دیا کہ یہ تو پتھر ہو گیا ہے، پتھر تو تم نے دیکھ لیا، اس چکماک کے اندر جو چھپے ہوئے شعلے ہیں اور یہ شرر ہیں وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے، ایک ٹکراؤ سے تم دیکھو گے کہ وہ چھپے ہوئے پتھر کے اندر کے شرار کس طرح سے ابھر کے سامنے آ جائیں گے۔ اسے بھی القاریہ کہا ہے قرآن کریم، اور اسی ٹکراؤ کے اعتبار سے دوسری اصطلاح تغابن کی ہے۔ تغابن کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کے تقابن سے، کمپیریزن سے، ٹکراؤ سے یہ معلوم ہو جانا کہ ہم میں کمی کتنی رہ گئی تھی۔ یہ جو وہاں عربوں کی جنگ میں ہوا ہے یہ یوم تغابن تھا۔ اپنے ذہن میں تو ہر قوم مست ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے، سر آگے کو دیکھے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ میدان جنگ کے اندر سامنے آنے سے پتہ چلتا ہے، اور میدان جنگ یہی نہیں کہ اس میں ویپن کے ساتھ لڑا جائے، زندگی کے تو ہر سانس کے اندر تصادم ہوتا ہے برادران عزیز، انفرادی طور پہ اپنی ذات کے اندر، تمدنی طور پہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ملنے سے، اجتماعی طور پر میدان جنگ میں نکلنے سے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ میزان جب کھڑی ہوگی جس میں یہ استعارے کے طور پہ جو بتایا ہے کہ تلیں گے یہ سارے اعمال تمہارے، وہاں اس چیز کا معلوم ہو جانا کہ میرے تعمیری اعمال میں کتنی کمی رہ گئی ہے، یہ بھی یوم تغابن۔ ان پاروں میں یہ اصطلاح بھی آئے گی اور ان دونوں معنی کے اندر یہ اصطلاح آئے گی۔ پھر ایک لفظ ایک اصطلاح آتی ہے الطامہ۔ الطامہ کہتے ہیں سیلاب،
قرآن نے یہ جو نشیب و فراز اور اونچ نیچ اور طبقات کی تقسیم اور ناہمواریاں ہیں، ان کو فساد اور باطل کہا ہے۔ فساد کو کہتے ہی ناہمواریوں کو۔ اس کی ساری تعلیم یہ ہے کہ انسانیت کے اندر سے یہ ناہمواریاں مٹا کر اور ان کو انسانیت کی سطح کے اوپر لایا جائے۔ یہ صحیح تصور ہے قرآن کا مساوات انسانیت۔ نشیب و فراز کو مٹا کر ایک سطح پیدا کرنے کے لیے پانی سے بہتر مثال نہیں دی جا سکتی۔ سیلاب جب آتا ہے ٹیلے اور گڑھے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اب قوما تو وہ کہتا ہے اس دنیا میں اس قسم کے سیلابی انقلاب کو کہ جس سے یہ ساری ناہمواریاں مٹ جائیں اور انسانیت ساری کی ایک سطح ہو جائے۔ ایک سطح کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ یہ سارے کے سارے ایک شکل کے ہو جائیں گے یا ان کے اپنے کردار اور سیرت کے اعتبار سے ان کے اندر امتیازی باتیں نہیں رہیں گی، بلکہ یہ ہے کہ بنیادی حقوق انسانیت جو ہیں ان کے اندر یہ سارے کے سارے یکساں ہو جائیں گے۔ اس کو الطامت کہا ہے۔ وہ سیلاب جو یہ کرے اور اس کے بعد کی زندگی کے اندر تو یہ ہمواریاں تو وہ یوں مٹانا ہے کہ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، یہ ناہمواریوں کو وہ الگ کر دیتا ہے، یہ دوسرا گروہ الگ کر دیتا ہے، اور یہ دوسرا گروہ کہ جس کو جنت میں بھیجتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنت کی زندگی میں ہر فرد ان تمام نعما اور آسائشوں سے اسی طرح متمتع ہوتا ہے جس طرح سے دوسرے افراد متمتع ہوتے ہیں۔ جنت کے کسی گوشے میں بھی جہنم نہیں ہوتا برادران عزیز، وہاں کی ناہمواریاں اس طرح سے مٹ جاتی ہیں، اس لیے اس کو بھی اس میں الطامت کو کہا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک لفظ الغاشیہ بھی اس کے لیے اس نے استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے اس طرح سے کور کر دینا جیسے یہ فضا ہم سب کو کور کیے ہوئے ہے، ڈھانپے ہوئے ہے ہر طرف۔ یہ نہیں کہ کسی ایک حصے کے اندر ایسی یہ چیز ہوتی ہے اور دوسرے حصے میں نہیں ہوتی، اس نے ڈھانپ رکھا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو، اس لیے اس کو الغاشیہ بھی اس نے کہا ہے۔ الحاقہ کہا ہے کہ جو محض تصوراتی چیز نہ ہو، تخیل میں نہ ہو، ایلیوژن ہی تمہارا نہ ہو، بلکہ فی الواقع ان ریالٹی جو ایگزسٹ کرتی ہے چیز، یہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن نے کہا ہے یہ جو ہم مرنے کے بعد کی زندگی یا یہاں کے تصادمات تمہیں کہہ رہے ہیں، یہ یوں ہی افسانے نہیں ہیں، دل بہلانے کے لیے بچوں کی کہانیاں نہیں ہیں، فریب نفس نہیں ہے، تخیلات کی دنیا نہیں، شراب نہیں، مایا نہیں ہے، یہ فی الحقیقت یہ واقعہ ہے۔ اس لیے اس کو الحاقہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک حقیقت کے طور پر ایگزسٹ کرتی ہے۔ سمجھایا تو گیا ہے اس کو اس قسم کی مثالوں سے، لیکن یہ واقعہ ہے۔ ایک لفظ الصاخہ تو بھی آئے گا، اس کے معنی بھی ٹکرانے کے ہیں، لیکن اس میں لوہے کو لوہے پر ٹکرا کر جو آواز پیدا ہوتی ہے، جھنکار پیدا ہوتی ہے، اس سے مراد ہے یہ الصاخہ اسے کہتے ہیں۔ اور وہ تو نظر آتا ہے صبح سے شام تک ویپن 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 ویپن، تو نظر آتا ہے کہ یہ تو قیامت کی گھڑی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اتنی جھنکار ان کی سنائی دے رہی ہے کہ کوئی کان پڑی آواز ہی اور سنائی نہیں دیتی، اور اسی کو مثال کے طور پہ وہاں قرآن لے گیا ہے، اسی ٹکراؤ کو جو اس طرح سے ہوتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی۔ وہی جو میں نے کہا کوٹ یاد کی کچہری کے باہر کے احاطے کی زندگی، اس کے اندر کا جو شور ہے اس کو بھی اس نے اس سے تعبیر کیا ہے۔ اور ان کے بعد برادران عزیز دو اصطلاحیں، جنت اور جہنم کی اصطلاح، اس کے لیے تو وقت نہیں،
اور پھر ضرورت بھی زیادہ نہیں، کیونکہ یہ تو اتنی تفصیل سے باتیں آئیں گی، سامنے آ جائیں گی۔ اس وقت صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی روح سے انسانی اعمال کے جو نتائج اس دنیا کے اندر مرتب ہو جاتے ہیں، ان کی روح سے بھی جہنم یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، جنت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ معاشرہ جس میں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے پھر انہیں مستقل اقدار کے تابع استعمال کیا جائے انسانیت کی بہبود کے لیے، وہ جس قسم کا ایک جنت در آغوش معاشرہ اس سے پیدا ہوتا ہے، وہ اس دنیا کی جنت ہے۔ اور انسانی ذات میں اس سے جو توانائیاں خوشگواریاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے جب وہ آگے بڑھتی ہے تو وہ اگلی جنت ہوگی۔ اگلی جنت کے متعلق قرآن نے ہر جگہ یہی کہا ہے، مثل الجنت اللہ، اس کی مثال یوں سمجھو بھائی، یہ سچ مچ اس کو یوں نہ سمجھ لینا، اس لیے کہا یہ ہے کہ لا تشعرون، تمہارے موجودہ شعور کی سطح اس غیر محسوس کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی، لیکن یہاں کی جنت کی زندگی تو وہ ہے کہ جو ان نعما کو، آسائشوں کو لیے ہوئے ہے جو تسخیر فطرت سے کسی قوم کو حاصل ہوتی ہیں، بشرطے کہ اس کے ساتھ وہ سکون بھی میسر ہو جو مستقل اقدار کے اتباع سے میسر ہوتا ہے۔ اور جہنم بھی، اس زندگی کی جہنم بھی وہ جہنم ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ اونٹ کے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی سودے دروں کی وجہ سے اس کو کھا نہ سکے، اس سے محروم رہ جائے، یا وہ جہنم کے جس میں اس نے کہا ہے، ایک جگہ ایک ایسی مثال دی ہے کہ انسان کانپ اٹھتا ہے۔ جہنم کی زندگی میں قوموں کے جو رزق ملتا ہے، وہ کہتا ہے یوں سمجھو جیسے یہ سمندر گھاس پھوس بیکار چیزیں، اس قسم کی سبزیاں، اس قسم کی جھاڑیاں اٹھا کے ساحل پہ پھینک دے، اور اس میں کہا کہ تم دیکھو گے بہت غریب لوگوں کو وہ کس بےتابی سے ان کی طرف دوڑتے ہیں اور کس طرح سے ان کو چن کے لاتے ہیں اپنے لیے رزق۔ کہتا ہے بعض قوموں کو بڑی قومیں جو ہیں اس طرح سے رزق دیتی ہیں جس طرح سمندر کی لہریں اپنا یہ بیکار خس و خاشاک ان کی طرف پھینک دیتی ہیں۔ کہا یہ بدترین جہنم ہے جو تمہیں نصیب ہوگا۔ اس دنیا کے اندر جہنم کی زندگی، یا وہ رزق جس سے اس نے کہا ہے کہ پیٹ تو بھر جائے لیکن تمہیں شرف انسانیت نہ دے سکے۔ اس دنیا کے اندر محکومی اور محتاجی کی زندگی جہاں کا جہنم ہے۔ آپ دیکھیں گے اگلے پاروں کے اندر جب ان کی تفصیل آئے گی اور اس چیز کو آپ سامنے رکھیں گے تو قدم قدم پہ نظر آ جائے گا برادران عزیز کہ ارے دل یہ تو میری داستان معلوم ہوتی۔ اور بعد کی زندگی کا جہنم پھر مثال کے طور پہ اس نے بیان کیا کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع الافئدہ،